بلوچستان میں حکومت کا کوئی پالیسی نہیں ہے، ریاست کا پروجیکٹ کے ذریعے اس کو چلایا جا رہا ہے۔ آج کا حکومت اسمبلی میں ان کا ویسے اخلاقی کوئی حیثیت نہیں ہے، جعلی طریقہ کار سے آئے ہیں، جواب دہ عوام کو نہیں ہے، وہ اس اسٹیبلشمنٹ کو جواب دے جو ان کو ہمارے سر پہ اسلام آباد میں ادھر مسلط کیا۔ جہاں ریاست ڈیلیور نہیں کر سکتا وہاں وہ تنگ کرتا ہے۔ آپ کسی بھی ہائی وے کے کسی چیک پوسٹ پہ جائیں، آپ کو تنگ کیا جاتا ہے، کوئٹہ کے مسائل ہوں یا کوئٹہ سے باہر مسائل ہوں، کیونکہ حقیقی عوامی نمائندے نہیں ہیں۔ یہ نہ سلیکٹڈ ہے نہ الیکٹڈ ہے، یہ کلیکٹڈ ہے۔ ریاست اور ان کے خفیہ اداروں نے تلاش کیا ہے کہ کون سا شخص کتنا وطن فروشی میں آگے جا سکتا ہے، یہ کلیکٹڈ ہے۔ اسی لیے یہ بجٹ سے پیسے تو نکلوا سکتے ہیں لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ یہاں بلوچ اپنے سرزمین میں ہزاروں سالوں سے بس رہے ہیں اور پشتون اپنے سرزمین میں، اس میں کوئی تنازع نہیں ہے۔ اگر دو بھائی جدا ہونا چاہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر باقی جو بلوچ علاقہ ہے اس کے تقسیم کو کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے۔ یہ باتیں چلا رہے ہیں۔ بلوچستان کے بسنے والے لوگ پہلے ہی عدم تحفظ کے شکار تھے، مگر آج شہروں میں بھی یہی حالت ہے، اس میں کوئی زیادہ کوئی فرق نہیں۔ بلوچستان اپنے بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ بدترین بدامنی، کرپشن، افراتفری، بد انتظامی اور خود غرضانہ رویوں کا تاریخی طور پہ آج شکار ہے۔ اس پہ ہم پالیسی ساز ادارے ان کے مقامی سہولت کاروں کا مذمت کرتے ہیں اہل بلوچستان کی طرف سے۔ میں سیاسی کارکنوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس بدترین حالت میں وہ اپنے ذمہ داریوں کو نبھانے کا کوشش کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں بسنے والے لاکھوں لوگ وہ اپنے حق کی رائے دہی، اپنے مستقبل کا تعین کرنے کے اس حقوق سے محروم ہے۔ کبھی ان کا فیصلہ مری معاہدے کے تحت ہوتا ہے، کبھی فیصلہ سرینا ہوٹل کے اندر اور اس کے گرد نواح ہوتا ہے، اور کبھی ریاست کے بنائے ہوئے نام نہاد سیاسی قیادت سرینا ہوٹل میں اقتدار کا کچکول گھماتے ہوئے 5 سال کے اقتدار کا بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، جس کے بنیاد پہ اور لوگوں میں احساس محرومی کی وجہ سے ایک رد عمل میں ایک بہت بڑا عدم اعتماد ریاست اور بلوچستان کے لوگوں میں عدم اعتماد کا فضا قائم ہوا ہے، جو آج ہمارے لیے سیاسی کارکنوں کے لیے، حقیقی قبائلی عمائدین کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ یہاں وہ لوگ جواب دہ ہیں اپنے آج کو، اپنے آنے والے تاریخ کو، جنہوں نے بلوچستان کے فیصلے کو بلوچستان کے عوام پہ نہیں چھوڑا بلکہ بلوچستان سے باہر مری معاہدے کے تحت کی، یا پھر سرینا ہوٹل اور گرد نواح بریگیڈیئر خالد فرید یا کسی اور کے سرپرستی میں بلوچستان کے آئندہ کا فیصلہ ایک ادارے کے حوالے کی، جس کے بنیاد پہ آج بلوچستان بدترین بد انتظامی، کرپشن کا شکار ہے۔ آج وہ لوگ بھی جواب دہ ہوں گے۔ یقیناً ایک دن لوگ ان سے بھی پوچھیں گے جنہوں نے تمام سازشوں کے تحت 5 سال کے حکمرانی کے لیے اپنے آئندہ نسلوں کا بقا، ان کے خوشحالی، ان کا امن، ان کے ترقی، ان کے وسائل کو بیچ ڈالا۔ وہ لوگ بھی جواب دہ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے سرکاری ملازمین کے سر پہ بلوچستان کے روایتی پگڑی کو رکھا۔ ان سے لوگ پوچھیں گے، تاریخ بھی ان سے پوچھے گا، اور پوچھنا بھی چاہیے سیاسی کارکنوں کو۔ آج آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے طول عرض میں ایک بہت بڑا بدامنی ہے، بہت بڑا مزاحمت ہے، کیونکہ سیاسی کارکن کا راستہ ان کے پولیٹیکل پارٹیز اور آج کے حکمرانوں نے جو بلوچستان کا فیصلہ خود کرتے ہیں، وہ اس تمام بدامنی کا، اس تمام مزاحمت کا، افراتفری کا ذمہ دار ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بلوچستان کے آئندہ کے بارے میں سوچیں، اور اس پہ ہر فرد اس بات کا ذمہ دار ہے۔ جتنے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، ریاست نے سبق نہیں سیکھنا ہے، کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ ریاست کے پالیسیز یہ ہیں کہ بلوچستان کے حالات کو خراب کرتے جائیں، اور اس سے ایک خاص طبقہ جو سہولت کار ہیں یہاں کے بلوچ اور پشتون ان کی شکل میں، وہ آج کا بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، آنے والے کل میں بھی اس بدامنی افراتفری سے وہ اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس پہ ذمہ داریاں سیاسی کارکنوں، حقیقی قبائلی عمائدین کا بہت زیادہ بڑھتا ہے
کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کو اپنے اجتماعی قومی مفاد کے لیے قربان کریں۔ اتنے بدامنی، اتنے افراتفری کے باوجود ریاستی پالیسیز نہیں بدلیں تو بدامنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیزائن کیا گیا ہے بلوچستان کے لیے۔ آج اب آپ دیکھیں کہ بلوچستان ایک قومی اکائی ہے اور ہم ایک تاریخی حیثیت رکھتے ہیں صدیوں کا، اور بلوچستان پاکستانی وفاق کا حصہ ایک ایگریمنٹ کے ذریعے بنا ہے۔ وہ ایگریمنٹ خان کلات اور محمد علی جناح بانی پاکستان کے درمیان میں ہوا تھا 1948 میں۔ دو برابر کے فریق معاہدہ کرتے ہیں اور وہ معاہدہ برابر کے فریقوں میں، مگر آج کیونکہ ریاست ایک نوآبادیاتی نظام کے ذریعے چل رہا ہے اور وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں امن ہو، یہاں کے لوگ اپنے وسائل سے آگے بڑھیں اور ترقی کریں، تو پھر سازشوں کا ایک جال بچھا دیا گیا ہے۔ 2013 میں ایک جعلی الیکشن کرایا گیا، وہاں مقامی سہولت کاروں کو اقتدار میں بٹھایا گیا، اس کے بدلے ان سے یہ وعدہ لیا گیا کہ آپ اپنے آئندہ نسلوں کا جائیداد زمینیں DHA ایکٹ کے تحت ہمارے حوالے کریں گے۔ آج DHA ایکٹ کے تحت فساد کا باعث ہے اور لوگوں کے قدیم تاریخی زمینیں، جائیدادیں، پہاڑ DHA ایکٹ کے تحت قبضہ کیا جا رہا ہے۔ 2018 میں ایک حکومت تشکیل دی گئی اور 2018 کے اس حکومت نے 2021 میں ایک بہت ہی خفیہ پراسرار اسمبلی سیشن بلایا، جس نے ریکودک کا سودا لگایا، جس میں صرف نواب اسلم رحسانی نہیں گئے اور انہوں نے کہا کہ میں احتجاجاً واک آؤٹ کر رہا ہوں۔ یہ خفیہ پراسرار اسمبلی کا اجلاس ریکودک کو بیچنے کے لیے میں اس میں نہیں ہوں گا، ریکودک بکے۔ وہ الگ بات ہے کہ ریاست کے کرپٹ نظام اس کو ابھی تک چلا نہیں پا رہے، مگر 2018 کے اس اسمبلی میں ریکودک کا بھی سودا بنا۔ 2023 میں ایک پھر جعلی الیکشن کا انعقاد سرینا ہوٹل اور اس کے گرد نواح میں کیا گیا، اور اس کے تحت ہمارے آئندہ نسلوں کا بقا، ہمارا وسائل، ہمارے صدیوں کا قدرتی وسائل کو مائنز اینڈ منرل ایکٹ 2025 کے تحت بین الاقوامی کمپنی اور اسلام آباد کے حوالے کیے، جو 18ویں ترمیم اور صوبائی خود مختاری اور اس ایگریمنٹ کا، اس کو بار بار میں دہراتا ہوں کیونکہ 1948 میں خان کلات اور محمد علی جناح کے ایگریمنٹ کا مکمل خلاف ورزی ہے، لیکن اس کا وجہ یہ ہے وہ سہولت کار جو صوبے میں بیٹھے ہیں، مختلف ناموں سے پارٹیوں سے تشکیل دی جاتی ہیں، وہ بلوچستان کے ساتھ ظلم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے جا رہے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے، اس تمام افراتفری میں ریاست جہاں کوئٹہ ڈسٹرکٹ کو نہیں سنبھال سکتا، ریاست جہاں اپنے ہائی ویز کو پرامن نہیں بنا سکتا، یہاں نئے ڈویژنز، نئے ڈسٹرکوں کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے۔ کیا کوئٹہ ڈسٹرکٹ اپنے آپ کو سنبھال پا رہا ہے؟ نہیں۔ وہ اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں مزید افراتفری ہو، لوگ اپنے قومی حقوق سے دستبردار ہوں اور وہ عدم تحفظ کے شکار ہونے کے بجائے اس تمام سب کچھ کو ریاست کے حوالے کر کے ایک امان کا سانس لیں۔ آج ریاست کلات کا تاریخی مقام مشتونگ کو پھر کوئٹہ میں شامل کیا گیا۔ اس کا وجہ یہ لگ رہا ہے کہ مشتونگ کے لوگ اپنے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے بھی پریشان ہو اور یہاں پشتون بلوچ کا تنازع ہو، جس کا راستہ روکنے کے لیے ہم اپنا پورا کردار ادا کریں گے۔ کچی تاریخی ایک ڈویژن تھا، اس کو سبی میں اس لیے شامل کیا گیا کہ کچی کے لوگ اور سبی کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تنازع کریں، اور اسی قسم سے کلات ڈویژن کا تاریخی نام کو مشتونگ سراوان کا تاریخی ہیڈ کوارٹر رہا ہے، ان سب کے تاریخی جو حیثیت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ریاست اور اسلام آباد کے چمچے سہولت کار جو یہاں سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہیں، ان کو یہ سب کچھ اس لیے سونپا گیا کہ وہ بھی بلوچستان کے تاریخی حیثیت کو ختم کریں۔ ان تمام سازشوں کا مقابلہ ان سہولت کاروں کا راستہ روکنا پڑے گا، اور مقابلہ ہم قومی یکجہتی سے، اتفاق رائے سے اور اپنے قومی نظم سے کریں گے۔ یقیناً اس کے لیے لائمل کا تیاری کرنا پڑے گا۔ نواب اسلم صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ عید کے بعد آئیں گے اور ایک باقاعدہ بھرپور لائمل کا تعین کیا جائے گا، جس کے بنیاد پہ بلوچستان کو ان بحرانوں سے اور ریاست کے سازشوں سے نجات دلانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ شعوری سیاسی عمل بلوچستان کے بحرانوں کا حل ہے، اور میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر سیاسی عمل سے بائیکاٹ کریں تو کچھ فائدہ ہوگا، اس سے نقصان ہوگا۔ وہ سہولت کار جن کو ریاست
فارم 47 کے تحت لا کے ہم پہ مسلط کر کے پھر اگلے حکومت کے لیے کوئی نئے سہولت کار وہ تیار کر رہے ہوں گے، تو اس میں ہم کہتے ہیں اس کا راستہ سیاسی عمل کے ذریعے روکا جائے، کیونکہ بلوچستان کو جو نوآبادیاتی نظام ہے اس کے تحت ریاست چلانا چاہتا ہے، تو وہ مختلف قسم کے پارٹیاں بھی تیار کرتے ہیں، مختلف قسم کی شخصیات ان کو موقع ملتا ہے ان کو ایجاد کرتے ہیں، تو اس کا راستہ صرف سیاسی عمل ہے اور کوئی راستہ نہیں ہمارے ساتھ۔ اس وقت سرینا پروجیکٹ کے ذریعے چلا رہے چہرے کچھ لوگوں کے، اور پروجیکٹ کا جو روڈ میپ ہے وہ سرینا ہوٹل کے بغل سے ان کو مل رہا ہے۔ ساتھ ساتھ اپوزیشن نہیں ہے، وہ اس تمام افراتفری میں، اس تمام لوٹ مار میں حکومت اور ان کا ایک باقاعدہ روڈ میپ اس پہ وہ چل رہے ہیں۔ نواب صاحب نے جب اس کا اعلان ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم یا عدالت میں جائیں گے، اس کے لیے کوئی اور رائے عمل تیار کریں گے۔ اس کے بعد اگر حکومت رابطہ کرتا تو پھر اس اعلان کو کابینہ کے ذریعے نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت کو بھی عدم تحفظ ہے، کیونکہ ابھی اس کے بعد پھر وہ اپنے گھروں تک بھی نہیں جا سکیں گے۔ وہ اس پروجیکٹ کو، اس روڈ میپ کو آگے لے جا رہے ہیں۔ کل پرسوں انہوں نے صوبائی کابینہ میں فیصلہ کیا کہ اس تاریخی ڈویژن کو ختم کریں۔ کوئٹہ کا اپنا ایک تاریخی حیثیت ہے، اس تاریخی حیثیت کا احترام ان کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ وہ عوام کے طاقت سے نہیں آئے ہیں، تو وہ اس ریاست کے اسٹیبلشمنٹ کے سرپرستی میں آئے ہیں، اسی لیے ان کو نہ مصنوع کا، نہ کلات کا، نہ کچھی، نہ سبی کا، کوئٹہ کا کوئی تاریخی حیثیت سے ان کو دلچسپی نہیں ہے۔ وہ 5 سال گزارنے کے لیے آئے ہیں، 5 سال کے بعد وہ چلے جائیں گے، اس کے بعد پھر نئے سہولت کار ایجاد ہوں گے۔ کسی بھی سماج میں اخلاقیات آئین اور قانون سے بالاتر ہوتا ہے، وہ ایک کوڈ آف ایتھکس ہوتا ہے، کئی لوگ اس اخلاقیات کے بنیاد پہ چلتے ہیں۔ آج کا حکومت اسمبلی میں، آج کا حکومت پارلیمنٹ میں، ان کا ویسے اخلاقی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک جعلی طریقہ کار سے آئے ہیں، تو ان کو مسئلہ نہیں ہے کہ وہ جواب دہ عوام کو نہیں ہے، وہ اس اسٹیبلشمنٹ کو جواب دے جو ان کو یہاں لا کے انہوں نے ہمارے سر پہ اسلام آباد میں ادھر مسلط کیا۔ بلوچستان ایک 2 قومیتی صوبہ ہے، یہاں بلوچ اپنے سرزمین میں ہزاروں سالوں سے بس رہے ہیں اور پشتون اپنے سرزمین میں، اس میں کوئی تنازع نہیں ہے۔ اگر 2 بھائی جدا ہونا چاہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر باقی جو بلوچ علاقہ ہے اس کے تقسیم کو کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے۔ یہ باتیں چلا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے توجہ کو وہ یہاں کے باقی حقوق سے ہٹانے کے حوالے سے ایسا پراکسیز ایجاد کرتے ہیں جن کے ذریعے سے یہ بھائی کو بھائی سے لڑانے کا کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس میں میں اپیل کرتا ہوں سیاسی کارکنوں سے، قبائلی عمائدین سے، بلوچ ہوں، پشتون ہوں، یہاں کے سیٹلر اور ہزارے ہوں، بلوچستان میں برادر کشی اور جو بھائی کو 10 گریبان کرنا چاہتا ہے آج کا جعلی حکومت، اس سے بچانے کے لیے اپنا کردار۔ بلوچستان میں حکومت کا کوئی پالیسی نہیں ہے، ریاست کا پروجیکٹ کے ذریعے اس کو چلایا جا رہا ہے، اور وہ لوگ ان سے پوچھنا چاہیے، ہر سیاسی کارکن کو پوچھنا چاہیے، اپوزیشن سے، حکومت سے، کہ بلوچستان کو اتنے افراتفری میں لانے میں ان کا کیا فائدہ، ان کو پوچھنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک اتفاق رائے یہاں قومی نظم کے ذریعے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہاں قبائلیت کو بھی اپنے آخری مراحل پہ ریاست اور اس کے سہولت کاروں نے پہنچا ہے، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں قبائلیت اپنے شکل میں موجود ہے۔ سیاسی کارکن، یہاں طالب علم، یہ ایک قومی نظم، اس پہ مجموعی طور پہ ایک قومی اصولوں کا تعین کیا جائے کہ بلوچستان کے مسائل کیا ہے اور ہم اس ہدف کو کس طریقے سے پہنچیں۔ اب عدالت کا راستہ میں یا میرے ساتھی اس لیے کٹکھٹا رہے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، مگر جہاں جج کے بھائی کو رشوت میں ایڈوائزر لگایا جائے توقع نہیں ہے، مگر اس کے باوجود یہی راستہ ہے تاکہ عام لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ بلوچستان میں یا پاکستان میں عدالت قریباً نہ ہونے کے برابر۔